آتے ہیں؟ میں تو آپ کو قادر مطلق مانتا ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ کہا کہ تم نے نہ اپنی ذمہ داری کو قبول کیا نہ اپنی معصیت کو تسلیم کیا، کرتے خود ہو، الزام دوسرے پہ دھرتے ہو۔ جس کی ذہنیت یہ ہو جائے اور جس کا جواب یہ ہو جائے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ قیامت تک کے لیے وہ مایوس ہوا اور قیامت تک کے لیے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ اس ابلیس کی بات نہیں ہے، یہ اس ذہنیت کی بات ہے کہ جو تسلیم نہیں کرتا ہے اپنی غلطی کو، اپنی ذمہ داری کا اعتراف نہیں کرتا ہے، وہ ہے ابدی طور پر گمراہ رہنے والا، مایوس رہنے والا ہدایت سے۔ کہا کہ تمہاری ہدایت نہیں ہو سکتی، رہنمائی نہیں ہو سکتی، تم صحیح راستے پہ آ ہی نہیں سکتے۔ یہ کہنا ہے، ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں کون ہوں، یہ سب کچھ تیری مرضی سے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب یہ کہنے والے ہمارے ہاں کے بہت بڑے مقرب مانے جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، خدا کی مشیت میں نہ ہوتا، اس کی یہ مرضی نہ ہوتی تو ہم کس طرح سے ان کی عبادت، ان کی پوجا کرتے؟ یہ تو سب کچھ اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس قسم کے جوابات جو ہیں قرآن کریم نے مختلف مقامات پر یہ دیے ہیں۔ دو ایک حوالے میں یہاں پیش کرتا ہوں، زیادہ حوالے ان تمام مضامین کے میرے تبویب القرآن میں آپ کو ملیں گے، وہاں جامع طور پر میں نے ان چیزوں کو پیش کیا ہے۔ 6/149 6/149 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ یہ لوگ جو شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ ایسا نہ چاہتا تو ہم کر کیسے سکتے تھے؟ یہ تو اس کی مرضی، اس کی مشیت، اس کی اجازت ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ غلط ہے یہ چیز تو وہ روک کیوں نہیں دیتا؟ یہ سب اس کی مشیت کے تابع ہوتا۔ ایسا اگر نہ چاہتا وہ، نہ ہم ایسا کر سکتے تھے، نہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کر سکتے تھے۔ تو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جسے آپ غلط کہہ رہے ہیں، گناہ کہہ رہے ہیں، جرم کہہ رہے ہیں، معصیت کہہ رہے ہیں، یہ سب خدا کی مشیت سے ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ جواب جو ہے ابلیس سے قرآن نے بات شروع کی ہے، اور اس کے بعد بتایا ہے کہ یہ جتنے بھی حق سے انحراف کرنے والے، کفر برتنے والے، شرک کرنے والے لوگ تھے، جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ اس کا یہ جواب دیتے تھے۔ پھر دوہرا دوں عزیزان من، جس جواب کو ہم اپنی طرف سے بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ ہم تو خدا کی مشیت اور مرضی کے تابع چلتے ہیں۔ وہ جو میں دہرایا کرتا ہوں وہ شعر حسرت موہانی کا کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، یہاں تک چلے جاتے ہیں۔ قرآن بار بار دیکھ لیجئے کہ کن کے اقوال بتا رہا ہے، یہ کن کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے جسے قرآن پیش کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز ہے کَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ انہی کی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی جو تھے ہدایت کی تکذیب کرنے والے، اسی قسم کا جواب دیا کرتے تھے۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، جو اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتا، اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا، دوسرے کے سر کے اوپر منڈتا ہے اس کو، اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے، فرد کا بھی اور قوموں کا بھی۔ عزیزان من، ایک اور حوالہ پیش کر دوں، اور وہ اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے
کہ نظام سرمایہ داری کے حامل یہی دلیل پیش کیا کرتے تھے، یہی دلیل پیش کرتے ہیں، اور سب سے بڑا نظام سرمایہ داری کا مؤید یا حامل تو ہمارا خود مذہب پرست طبقہ ہے نا۔ یہ دلیل اس کی طرف سے دی جاتی، دلیل یہ دی جاتی ہے، قرآن کریم میں بار بار یہ کہا گیا ہے نا صاحب استطاعت لوگوں کو کہ ایسا انتظام کرو کہ بھوکوں کو روٹی ملے، محتاجوں کی ضروریات پوری ہوتی چلی جائے، کوئی کسی کا دست نگر نہ ہو، کوئی رات کو بھوکا نہ سوئے، اس کا انتظام کرو۔ قرآن میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے۔ کہا قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ جماعت مومنین جو اس قرآن کے ان احکام کو پیش کرتی ہے اور ان لوگوں سے یہ کہتی ہے، یا ان سے نہیں، بہرحال آپس میں ہی یہی کہتی ہے، ایک دوسرے کو تائید کرتی ہے اس کی کہ ایسا نظام قائم کرو کہ کوئی بھوکا نہ رہے، لوگوں کی روٹی کا انتظام کرو۔ یہ سمجھیے آیت میں یہی آیا ہے۔ تو کہا یہ لوگ یہ کفر کی بات کہہ رہے ہیں، کافر یہ بات کہتے ہیں جواب میں کہ اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہا کیا کہتے ہو؟ اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا کہ یہ بھوکے نہ رہیں، یہ غریب نہ رہیں، یہ مفلس نہ رہیں، تو اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ خود انتظام کرتا اور ان کی روٹی کا خود انتظام کرتا؟ ہم سے کیوں کہہ رہے ہو؟ تم سے وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ انتظام نہیں کر سکتا۔ تو جب اس نے خود انتظام نہیں کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا خود منشا یہ ہے کہ یہ مفلس رہے، یہ غریب رہے، یہ بھوکے رہے۔ کہا ان سے کہو کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، مبین، کہا اس کا جواب اس سے سوائے اور کیا دیا جا سکتے کہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہو تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ خدا خود کیوں نہیں یہ کرتا۔ اگر اس کی مشیت میں ہوتا کہ یہ لوگ مفلس اور غریب اور بھوکے نہ رہیں تو وہ اس کا انتظام خود کر دیتا۔ اس نے نہیں انتظام کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی منشا مشیت یہ ہے کہ یہ غریب رہیں، بھوکے رہیں۔ یہ جواب آپ ملتا ہے کہ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی۔ جو بھوکا ہے جس کو نہیں ملتا، یہ اس کی مشیت میں ہے کہ یہ بھوکا رہے، تو اس کی مشیت یہ ہے کہ یہ بھوکا رہے، اور اگلی آیت میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی روٹی کا انتظام کیوں نہیں کرتے۔ دیکھتے ہیں قرآن میں تضاد کیسے پیدا کرتے ہیں یہ لوگ۔ پہلے تو وہ جواب جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ مشرکین اور کفار کی طرف سے یہ جواب ملتا تھا کہ خدا خود کیوں نہیں کرتا، یہ جواب یہ جو مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو ہیں، یہ جواب ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ خدا تو یہ کہتا ہے کہ ان کی بھوک کا انتظام کرو، تو پھر وہی بھوکا رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے انتظام کرو۔ تو کہا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تضاد جو ہے قرآن میں، آیت ایک ان میں سے منسوخ ہے۔ چلیے جناب، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غلط نگہی سے پھر کس طرح وہ جو کہتے ہیں کہ بنیاد اگر غلط رکھی جائے تو تا سریا می ربت دیوار کج، آسمان تک پھر وہ دیوار جو اٹھتی ہے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی جاتی ہے۔ یہ ساری دیوار آپ کے یہاں کی جو ٹیڑھی ہو رہی ہیں اس بنیاد کی وجہ سے ہے کہ وہ چیزیں جو قرآن نے کہا تھا کہ یہ کفار کا جواب تھا، مشرکین کی ذہنیت تھی، وہ ہماری ذہنیت ہو گئی، ہماری طرف سے یہ جواب ملتا ہے، اور اس کے بعد ساری دیوار جو ہے آسمان تک کج اٹھتی ہے۔ اہل کتاب کے متعلق تو ہم نے کہہ لیا کہ ان کی کتاب محرف ہے، اس لیے وہ اس میں یہ کچھ کہتے ہیں۔ اپنے متعلق کیا کہا جائے گا؟ اس کتاب کو تو محرف کوئی نہیں مانتا ہم میں سے،
تو غیر معرف بھی ہے اسی طرح سے ہے جیسے رسول اللہ کو ملی، جیسے خدا